اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کے تیسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا اور جنت ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، اور وہ منکرین جو مسلمانوں کو مسجد الحرام جانے سے روکتے ہیں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ بیت اللہ بنائے جس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، اور اسے پاک رکھا جائے۔ طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کو اس بیت اللہ کے حج کے لیے پکاریں، وہ قربانی دیں اور اس بیت اللہ کا طواف کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ سے بچ جاؤ، دوسروں کو دھوکہ نہ دو اور شرک نہ کرو، بے شک شرک جو ہے وہ تباہ کن گناہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بات چل نکلی پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 پہ بحث کرتے کسی دوست کے ساتھ، اور بات جا ٹھہری دو ایشوز کے گرد۔ وہ یہ تھی کہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب رینٹ پہ لینڈ لارڈ سے کوئی پریمسز لیتے ہیں تو وہ بعض اوقات پرابلمس کریٹ کرنے کے لیے اس پریمسز کی جو سہولیات ہوتی ہیں، امینٹیز ہوتی ہیں، کوئی ایزمنٹس ہوتی ہیں، ان کو وہ ان یوٹیلیٹیز، امینٹیز یا ایزمنٹس کو وہ ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ بجلی کی تار نکال دیتا ہے، بعض اوقات وہ سوئی گیس کا پائپ نکال دیتا ہے، بعض اوقات لینڈ لارڈ جو ہے وہ ایزمنٹ کا کوئی رستہ ہے تو وہ بند کر دیتا ہے۔ اس ایشو کو پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کی سیکشن 12 سب سیکشن 4 کلاز اے کے اندر اس بات کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر دیا گیا کہ مالک جائیداد کو قطعی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رینٹڈ پریمسز کے اندر کرایہ دار کی رضامندی کے بغیر اس پریمسز سے منسلک جو سہولیات ہیں، جو امینٹیز ہیں، جو ایزمنٹس، حقوق آسائش ہیں، ان کو وہ منقطع کر دے، ماں سوائے اس بات کے کہ جب مرمت جائیداد یا میونسپل کارپوریشن یا ٹاؤن کمیٹی کے لیے کوئی آرڈر آ گیا ہے تو پھر اس کی تکمیل کے لیے وہ اگر امینٹیز کو یا ایزمنٹس کو یا یوٹیلیٹیز کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے تو پھر وہ حق حاصل ہے کہ وہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر اور بغیر کسی سفیشینٹ ریزن کے صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کرایہ دار کو اس پریمسز سے منسلکہ جو سہولیات ہیں ان سے محروم کر دیا ہے، تو دین کرایہ دار کے پاس سیکشن 12 سب سیکشن 4 کلاز اے پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 یہ حق حاصل ہے کہ وہ رینٹ ٹریبیونل کو ایک اپلیکیشن دے گا، درخواست بحالی کمیونٹیز کی، یوٹیلیٹیز کی یا ایزمنٹس کی ریسٹوریشن کی وہ اپلیکیشن دے گا۔
اور رینٹ ٹریبیونل جو ہے وہ اس کی داد رسی کرے گا. اور اس کا اگر کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے تو اس کنیکشن کی بحالی کرائے گا. اگر کوئی امینٹیز یا یوٹیلیٹیز یا ایزمنٹس کا کوئی حق اس کا منقطع کیا گیا ہے تو اس کو بحال کروائے گا. مثلا ایزمنٹ میں اگر کوئی رستے کا استعمال ہے، چھت کا استعمال ہے، تو پھر کرایہ دار اس کی بحالی کے لیے اس ایزمنٹ کی جس سے اس کو منقطع کیا گیا ہے وہ سیکشن 12 سب سیکشن 4 کلاز اے کے تحت حق حاصل رکھتا ہے اس کے پاس کہ وہ درخواست رینٹ ٹریبیونل کو دے گا بحالی کنیکشن کے حوالے سے. اور جب آپ وہ اپلیکیشن دیں گے رینٹ ٹریبیونل میں تو یہ آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے کہ جو ٹیننسی ایگریمنٹ جس وقت ہوا تھا وہاں اس کے اندر کون کون سی امینٹیز، یوٹیلیٹیز اور ایزمنٹس کا ذکر ہوا تھا جن کی بنا پر وہ ٹیننسی ایگریمنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا، اور کس تاریخ سے، کتنے عرصہ سے اس مالک مکان نے یا مالک اس رینٹڈ پریمسز کے مالک نے کتنے عرصے سے اس کی وہ امینٹیز کو یا یوٹیلیٹیز کو یا اس کے حق کے آسائش کو منقطع کیا ہوا ہے. اور اس کا یہ عمل بدنیتی پر مبنی ہے اور فوری بحالی جو ہے وہ قرین انصاف ہے. تو آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور بحالی کنیکشن، بحالی ادر یوٹیلیٹیز یا بحالی کوئی ایزمنٹ رائٹ، کوئی بھی چھت کا استعمال ہے، رستے کا استعمال ہے، تو جب آپ اپلیکیشن دیں گے تو اس پہ 2 روپے کا ٹکٹ لگائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 1B شیڈول 2 کورٹ فیس ایکٹ جو ہے اس پہ اپلائی ہوتے ہوئے 2 روپے کا کورٹ فیس لگے گا. اور بحالی سہولیات کی جو اپلیکیشن آپ نے رینٹ ٹریبیونل کو دینی ہے اس کی کوئی لیمٹ مقرر نہیں ہے. جب بھی آپ کا کوئی سہولت اس نے مالک مکان نے، مالک جائیداد نے ڈسکنیکٹ کی ہے، آپ نے فوری طور پر ایز سون ایز پاسبل اس کی خلاف آپ نے آ جانا ہے اور اس کو اپنے ایزمنٹ کو، یوٹیلیٹیز کو آپ نے بحال کروانا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم ایشو جو سامنے آتا ہے ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مالک جائیداد جو ہے وہ کرائے پر دی جانے والی جائیداد کی مرمت ہی نہیں کرواتا. وہ اتنی خستہ حال ہو جاتی ہے کہ وہ ہیبیٹیبل کنڈیشن میں نہیں رہتی، وہ بڑی گندی حالت میں چلی جاتی ہے. اب جب مالک مکان رینٹڈ پریمسز کو توجہ ہی نہیں دیتا، اس کی مرمت ہی نہیں کرواتا، تو پھر کرایہ دار کے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ وہ انڈر سیکشن 12 سب سیکشن 4 کلاس سی کے تحت رینٹ ٹریبیونل کے لیے ایک اپلیکیشن دے گا کہ ضروری مرمت اگر نہ کروائی جائے تو جناب والا وہاں پہ تو ہیبیٹیشن بھی ایشوز میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ زندگی جو ہے ویسے ہی خطرے میں چلی جاتی ہے. اس کی تو حالت رہنے کے قابل ہی رینٹڈ پریمسز کی نہیں ہے اور یہ مرمت کروانا ہی نہیں چاہتا، مجھے تنگ کر رہا ہے. تو رینٹ ٹریبیونل فوری ضروری کارروائی کے بعد اجازت تعمیر دے سکتا ہے. کرایہ دار جو ہے اپنی جیب سے اپنے خرچ پہ وہ مرمت کروائے گا، ریپیرنگ کنسٹرکشن کروائے گا، اور کرایہ کی جو رقم وہ دیتا ہے مالک مکان کو اس میں سے وہ رقم کو کاٹ لے گا. مثلا 10,000 روپیہ اگر وہ پر منتھ رینٹ دے رہا ہے
اور اس کی رینٹڈ پریمسز جو اس نے کرائے پہ لیا اس کی حالت بڑی خستہ ہو گئی یا کم از کم 50,000 روپیہ اس کے اوپر لگنا ہے تو پھر وہ رہائش کے قابل ہونا ہے یا وہ دکان کسی قابل ہوگی، قابل استعمال ہو جائے گی، تو پھر فوری طور پر وہ رینٹ ٹریبیونل کو انڈر سیکشن 12 سب سیکشن 4 کلاس سی مرمت کے لیے اپلیکیشن دے گا، اور جو رینٹ ٹریبیونل ہے اس کو اجازت دے گا وہ اپنی جیب سے وہ سارے اخراجات کرتے ہوئے مرمت کروا لے گا اس جائیداد کو، اور کرائے کی رقم میں سے وہ جو مرمت پہ خرچ آیا ہے وہ ڈیڈکٹ کر لے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات ہے مرمت کی، ضروری مرمت جو کنسٹرکشن کی ہے، اسٹرکچر کی ہے۔ رنگ و روغن، سفیدی، کوئی ڈیکوریشن، یہ کتی صورت مرمت کے زمرے میں نہیں آتی ہے، اور نہ ہی سیکشن 12 سب سیکشن 4 کلاس سی کے ایمبٹ کے اندر یہ چیز فال کرتی ہے۔ جب بھی آپ بطور کرایہ دار مرمت جائیداد کی اپلیکیشن رینٹ ٹریبیونل میں دیں گے تو اس میں جس حصے کی، جس سٹرکچر کی آپ مرمت کروانا چاہ رہے ہیں اس کی مکمل وضاحت لکھیں گے، اور اپروکسیمیشن ایسٹیمیٹ دیں گے کہ اتنے عرصے پہلے یہ تعمیر کیا گیا، کوئی اس کے بعد تعمیر نہیں ہوئی ہے، اس وقت حالات یہ ہیں، تعمیر بہت پرانی ہے یا اگر نہیں ہے تو خستہ حالی میں چلی گئی ہے، وہ ساری تفصیلات آپ نے بتانی ہے، اور ایسٹیمیشن بھی بتانا ہے کہ اب اتنا کم از کم اتنا خرچہ آئے گا، دین یہ رہائش کے قابل یا اس قابل استعمال یہ پراپرٹی جو ہے وہ ہوگی جو میں نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے اور میں بطور کرایہ دار اس میں رہتا ہوں۔ اور پھر جہاں تک جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں 2 روپے کی آپ کورٹ فیس لگائیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرٹیکل 1B جو سیکنڈ شیڈول ہے کورٹ فیس ایکٹ، اس پہ اپلائی ہوتا ہے، 2 روپے کی کورٹ فیس لے لیں۔ اور جہاں تک لمیٹیشن کا معاملہ ہے، جب مرمت ضروری آپ سمجھیں فوری طور پر مرمت جائیداد کے لیے رینٹ ٹریبیونل میں آپ نے اپلیکیشن دے دینی ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ مزید وضاحت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2011 CLC پیج 1251 جو ہے ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے جو کہ مالک مکان اور کرایہ دار کے مابین مرمت جائیداد اور امینٹیز کی ڈسکنیکشن کے ایشوز کے حوالے سے رینٹ ٹریبیونل کے مختلف جو اختیارات ہیں ان کو وہ ڈیل کرتا ہے، اس کی اچھی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔